بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد اور صلاۃ کے بعد خربوں مرتبہ نذرانہ عقیدت جان کائنات حسن کائنات حقیقت کائنات جلوہ نور قدیم صاحب لطف عظیم احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم قرآن کریم فرقان حمید سے آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کا موضوع ہے حضرت خواجہ خواجہ سید عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی حالات زندگی کے متعلق۔ آپ کا اصل نام عثمان اور کنیت ابو النور اور آل رسول خاندان رسول میں سے یعنی سید گھرانے سے تعلق سلسلہ نسب 11 پشتوں میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ مشہور نیشا پور کے قصبہ ہرون میں ولادت ہونے کی وجہ سے آپ کو ہرونی کہتے ہیں، آج سے لوگ ہارونی کہتے ہیں، جو کہ اصل میں ہرون ہے۔ تو آپ کا نام پورا ہوا حضرت خواجہ ابو النور عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ولادت 526 ہجری اور وصال 617 ہجری 6 شوال المعظم یعنی اسی مہینے میں، اور مزار آپ کا مکہ شریف میں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم تربیت اپنے والدین سے حاصل کی اور اس کے بعد نیشا پور کے علاقہ میں آپ نے 20 سال تک علم شریعت حاصل کیا۔ علم شریعت علم ظاہر کو حاصل کرنے کے بعد تمام اسلامی علوم جب آپ نے حاصل کر لیے تو اس کے بعد آپ نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور پرہیزگاری اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ یعنی آپ نے مرشد کی تلاش میں آپ اپنے گھر سے نکلے اور کئی جو ہے وہ ممالک کا سفر کیا، عبادت اور ریاضت کے ساتھ ساتھ اور واعظ و نصیحت کے ساتھ ساتھ دین کی اشاعت ترویج و ترقی کے ساتھ ساتھ 6 سال کا عرصہ بیت گیا مرشد کو تلاش کرتے ہوئے۔ حضرت خواجہ سید شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہاتھ پر جب آپ بیعت ہوئے تو انہوں نے آپ کو 3 باتیں کہی۔ فرمایا بیٹا پہلے قیام پھر سیام اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ، یعنی یہ تین چیزوں کا جو ہے وہ ورد بتایا کہ پہلے قیام کرنا یعنی نماز نوافل عبادت و ریاضت، رات کو عبادت اور دن کو سیام روزہ، اور جو باقی وقت بچے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے اپنے مرشد کی اس وصیت کے مطابق
پھر آپ نے 3 سال عرصہ ساری رات عبادت کرتے اور سارا دن روزہ رکھتے اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کا ورد کرتے۔ 3 سال کے عرصہ کے بعد آپ کے مرشد نے حضرت خواجہ سید شریف زندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور مسجد اقصی بیت المقدس میں یعنی پہلے قبلہ کے اندر آپ کو خلافت کی اجازت عطا فرمائی اور باطنی علوم سے آپ کو مالا مال کر دیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہرمنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرشد کا مرید ہونے کے بعد یہ مرشد کیوں تلاش کیا جاتا ہے جبکہ ایک شخص قرآن بھی پڑھا ہے، حدیث بھی پڑھا ہے اور تمام جو ہے وہ ظاہری علوم کو حاصل کر لیا ہے، تو پھر اس کے بعد مرشد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے مرشد کی ضرورت ہوتی ہے کسی کام کے لیے بھی کوئی کام سیکھنا پڑے تو اس کے لیے رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح کسی شے سے جو نقصان دہ ہے اس سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم دنیاوی معاملات میں اور دنیاوی نقصانات میں اپنی جان کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے حل تلاش کرتے گئے، کوئی وسیلہ تلاش کرتے گئے، تو شیطان لعین کی شرارتوں اور نفس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی حل اور وسیلہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تو جیسے دنیاوی معاملات میں ان سے بچنے کے لیے مصائب سے ہم ذریعہ وسیلہ تلاش کرتے گئے، اسی طرح باطنی شیطانی خطرات سے اور خواہشات نفسانیہ سے بچنے کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پھر مرشد کا وسیلہ تلاش کرنا پڑتا ہے، اور اس بندے کو تلاش کرنا پڑتا ہے جو پہلے اللہ کا قرب یافتہ ہو اور وہ یہ تمام معاملات اس نے طے کیے ہوئے ہو اور وہ شیطان لعین کے اور جو ہے وہ نفس کی شرارتوں سے بچا ہوا ہو، محفوظ ہو، اور شیطان اور نفس کے حملوں سے واقف ہو اور اللہ کے رستے تک پہنچنے کا کامل عارف ہو، پھر اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ خواہشات نفسانی سے بچا کر، شیطان کے حملوں سے بچا کر اللہ کے قرب تک پہنچا دے۔ اس لیے مرشد کا وسیلہ ذریعہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ ویسے کوئی کہے کہ میں خود بخود کسی بات کو حاصل کر لوں، سیکھ جاؤں، تو یہ ناممکن ہے۔ جیسے دنیاوی معاملات میں استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روحانی معاملات میں اللہ تک پہنچنے کے لیے مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے مرشد تلاش کیا جاتا ہے۔ تو مرشد وہی ہوتا ہے جو اللہ کا قرب یافتہ ہو، شریعت محمدی کے تحت اپنی زندگی بسر کرنے والا ہو، قرآن و سنت کے مطابق اور کامل اور اکمل ہو، ظاہری باطنی علوم سے واقف ہو اور شریعت مطہرہ کے مطابق خود بھی زندگی بسر کرنے والا ہو اور دوسرے کو بھی اس کی تلقین کرنے والا ہو، خود بھی شیطان اور خواہشات نفسانی سے بچا ہوا ہو اور دوسرے کو بھی بچانے والا ہو، وہ مرشد کامل ہوتا ہے۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دین شریعت کو مکمل حاصل کرنے کے بعد آپ نے پھر حضرت خواجہ سید شریف زندری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو زندنا شریف میں بخارا شہر کے قریب جن کا مقام تھا، ان سے جا کر بیعت کی اور انہی سے جو ہے وہ خرقہ خلافت حاصل کیا اور انہی کی اجازت سے پھر آگے دین کی تبلیغ کے لیے آپ نے اسفار کیے اور دور دور تک آپ نے اسفار کیے اور اللہ کی عبادت و ریاضت میں جو ہے اپنی زندگی کو بسر کیا اور مرشد کے فیوز و برکات اور شریعت مطہرہ کو جو ہے آگے عام کیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے نام کے ساتھ چشتی بھی آتا ہے۔ یہ چشتی کہلانے کی وجہ کیا ہے؟ چشتی کہلانے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ افغانستان میں ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے چشت، تو
تو اس چشت کی وجہ سے چشت میں رہنے والے کو یا چشت کی نسبت سے چشتی کہا جاتا ہے، لیکن آپ کو چشتی آپ کے پیر و مرشد کی نسبت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو چشتی گزرے ہیں، سب سے پہلے جو چشتی گزرے ہیں جن کے نام کے ساتھ چشتی لگا، وہ حضرت خواجہ سید ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے۔ وہ جب خواجہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ جب اپنے مرشد کے پاس مرید ہونے کے لیے بیعت کی تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے پیر کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور مجھ عاجز کو اسحاق شامی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا آج کے بعد ہم تمہیں اسحاق چشتی کہیں گے، آج کے بعد ہم تمہیں اسحاق چشتی کہیں گے، اور تمہارے سلسلہ ارادت میں داخل ہونے والا شخص قیامت تک چشتی کہلوائے گا۔ اور اب تم چلے جاؤ، ان کو خلافت عطا فرمائی اور مرتبہ کمال تک پہنچا کر فرمایا اب تم چشت میں چلے جاؤ اور جا کر مخلوق خدا کی رشد و ہدایت کرو۔ یہ پہلا شخص ہے اپنے مرشد یہ لفظ پا کر جب چشت میں پہنچا تو اہل چشت نے آپ کو دیکھ کر چشتی کہنا شروع کر دیا، اور یہ چشتی نام سے، بابا چشت کے نام سے یہ مشہور و معروف ہوئے، اور انہوں نے اہل چشت کی جا کر جو ہے وہ رشد و ہدایت کی۔ یہ پہلے شخص ہیں جن کو جو ہے وہ چشتی کہا گیا۔ اس کے بعد جتنے بھی چشتی آئے، یعنی دوسرے نمبر پر جو خواجہ ابو اسحاق چشتی کے جو مرید تھے حضرت سید ابو الاحمد عبدال چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ دوسرے چشتی سے یہ ان کے مرید تھے، اور پھر ان کے بعد ان کے مرید سید ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ، پھر ان کے بعد ان کے خلیفہ اور مرید سید قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ، پھر ان کے بعد سید شریف زندری رحمۃ اللہ تعالیٰ، پھر ان کے خلیفہ خواجہ عثمان حروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، پھر ان کے خلیفہ آگے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ، پھر ان کے خلیفہ آگے قطب الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ، پھر ان کے خلیفہ آگے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ، پھر ان کے خلیفہ آگے الہ الدین صابر کلیاری رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور بابا فرید کے دوسرے خلیفہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی نظام الدین اولیاء، یعنی اس طرح آگے یہ لڑی جو ہے وہ چلتی آئی۔ آج جو ہندوستان کی دھرتی پر جو فیض خواجہ عثمان حروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مشہور و معروف ہوا، وہ آپ کے مرید اور آپ کے خلیفہ خاص غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے پھیلا۔ تو حضرت خواجہ عثمان حروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مرید ہوئے خواجہ حاجی شریف زندری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے، اور وہ مرید ہوئے خواجہ قطب الدین مودود چشتی کے، اور وہ مرید ہوئے سید ابو یوسف چشتی کے، اور وہ مرید ہوئے سید ابو احمد عبدال چشتی کے، اور وہ مرید ہوئے خواجہ ابو اسحاق شامی کے۔ اور یہ پہلے چشتی ہے جو چشت میں آئے، جن کا مزار آج بھی شام کے اندر مقام عکا میں مرجع خلائق ہے۔ ان چند بزرگوں کے جو سلسلہ عالیہ چشتیہ کے یہ جو بڑے بزرگ ہیں، یعنی مختصر تعارف اور مختصر وصال کے متعلق بھی جو ہے وہ عرض کر دوں۔ حضرت خواجہ عثمان حروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو 617 ہجری آپ کا وصال ہوا، یعنی دنیا سے پردہ فرمائے 827 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ آپ کا مزار مکہ شریف میں ہے، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ سید شریف زندری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کا وصال 612 ہجری میں ہوا، دنیا سے پردہ فرمائے 839 سال گزر گئے۔ ان کا مزار بخارا شریف کے شہر کے قریب مقام زندنا میں آج بھی مرجع خلائق ہے۔ آگے ان کے مرشد خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا وصال 527 ہجری ہوا، اور ان کو دنیا سے وصال فرمائے 917 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ان کا مزار
افغانستان کے قصبہ چشت کے اندر آج بھی بہت بڑا مزار موجود ہے اور مرجع خلائق ہے۔ آگے ان کے پیر و مرشد خواجہ سید ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا وصال 459 ہجری میں ہوا۔ ان کو دنیا سے پردہ فرمائے 985 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ ان کا مزار بھی چشت میں مرجع خلائق ہے۔ آگے ان کے پیر و مرشد خواجہ سید ابو محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا وصال 14 ربیع الثانی 411 ہجری ہوا۔ دنیا سے پردہ فرمائے 1033 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ان کا مزار بھی چشت کے اندر آج بھی مرجع خلائق ہے۔ اور ان کے پیر و مرشد خواجہ ابو احمد عبدال چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا وصال 3 جمادی الثانی 355 ہجری میں ہوا۔ دنیا سے پردہ فرمائے 1099 سال گزر چکے۔ ان کا مزار بھی چشت کے اندر مرجع خلائق۔ ان کے جو ہے آگے پیر و مرشد خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی 14 ربیع الثانی 329 ہجری ان کا وصال ہوا۔ دنیا سے پردہ فرمائی 1115 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ ان کا مزار آج بھی مقام عکا شام میں مرجع خلائق ہے۔ یہ پہلے چشتی ہیں جو چشت میں آئے تھے مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے مرشد کے کہنے پر۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں، آپ نے جب مرشد کی بیعت کی اور مرشد کے کہنے پر جب آپ نے رات کو عبادت اور دن کو روزہ اور باقی وقت میں لا الہ الا اللہ، جب 3 سال کے بعد مسجد اقصیٰ میں ان کو خلافت دی گئی تو اس کے بعد آپ نے کئی اسفار کیے اور عبادت ریاضت اس قدر کی کہ زندگی کے 70 سال آپ نے مجاہدہ میں گزار دیے عبادت و ریاضت میں۔ اور کبھی کبھی آپ کھانا کھاتے، سارا دن روزہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا 5 دن گزر جاتے، روزہ افطار 5 دن کے بعد ہوتا، اور وہ بھی چند جو ہے پانی کے گھونٹ اور چند لقموں کے ساتھ، یعنی سیر ہو کر کھانا پانی پیا یا خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا نہیں، ساری زندگی کبھی بھی پیٹ بھر کر نہ کھانا کھایا اور نہ کھانا پانی پیا، بلکہ جو ہے وہ آپ نے زہد اور تقوی، پرہیزگاری، عبادت اور ریاضت اور جو ہے ذکر کی کثرت میں جو ہے ذکر میں اپنی زندگی کو بسر کیا۔ حتیٰ کہ کتابوں کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ قرآن کے حافظ تھے، ایک قرآن روزانہ مکمل دن کو تلاوت کرتے اور ایک قرآن رات کو تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگوں، ہمارے اکابرین کا زندگی گزارنے کا یہ طریقہ تھا۔ آج ہم اوپر چیزیں فرائض ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے اوپر جو زندگی میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، ہم ان فرائض اور واجبات سے ہی دور ہو چکے ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے اکابرین فرائض کے ساتھ ساتھ، واجبات کے ساتھ ساتھ، سنت کے ساتھ ساتھ اس قدر نفلی عبادات کرتے کہ دن اور رات اللہ کی عبادت میں ان کا گزر جایا کرتا تھا۔ آج اس لیے تو ان کا نام روشن ہے، اس لیے تو دنیا ان کی تعریف کرتی ہے، اس لیے تو اللہ نے ان کو یہ مقام اور یہ مراتب عطا فرمائے۔ اللہ ان کی دعاؤں کو اس لیے تو جلدی قبول فرماتا ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا، رسول اللہ کی محبت میں رہ کر حضور کے قوانین کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیا۔ تو اس لیے آج ان کا مقام اور یہ مرتبہ ہے کہ دنیا ان کے وسیلے سے اگر اللہ کے حضور عرض کرے تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی دعا اس قدر زور اثر رکھتی تھی، جو آپ کی بات منہ سے نکلتی تھی اللہ اس بات کو فوراً قبول فرما لیا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن نماز میں تھا کہ نماز کے اندر عالم غیب سے آواز آئی، اے عثمان مانگو جو کچھ مانگنا چاہتے ہو ہم تمہیں عطا کریں گے۔ فرماتے ہیں نماز مکمل ہوئی تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا، اے اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ کو ہی طلب کرتا ہوں، میں تیری ذات کا ہی عاشق ہوں، میں تیری ذات کا ہی طالب ہوں،
اے اللہ تو مجھے اپنی ذات ہی عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا عشق عطا فرما، اے اللہ مجھے اپنی جو ہے وہ صحبت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مانگا، اللہ نے جو فرمایا جو مانگے گا عطا کروں گا۔ تو عرض کیا اللہ میں تجھی کو تجھ سے طلب کرتا ہوں۔ تو آواز آئی ہم نے عطا کیا اور مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ دوسری دعا کیا کی؟ اے اللہ پھر جب تیرا حکم ہے کہ اور مانگ عطا کیا جائے گا تو پھر میرے محبوب کی گناہگار امت ہے، اے اللہ میرے محبوب کی، میرے نبی کی گناہگار امت ہے، میرے محبوب کی امت کو بخش دے، میرے محبوب کی گناہگار امت کو معاف کر دے۔ آواز آئی اے عثمان ہم نے تیری دعا کی وجہ سے ہم نے 30,000 نبی کے گناہگار امتیوں کو تیری وجہ سے جو ہے بخش دیا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان حرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر روزانہ میری دعا یہی ہوا کرتی تھی، اے اللہ میرے نبی کی گناہگار امت کو بخش دے۔ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد میری یہی دعا ہوتی اور اللہ کریم جو ہے میری اس دعا کو قبول فرماتا، اور ہر نماز کے بعد مجھے یہ آواز آیا کرتی تھی اے عثمان ہم نے تیری دعا کی وجہ سے اپنے نبی کی گناہگار 30,000 امت کو بخش دیا ہے۔ ہر نماز کے بعد 30,000 آدمیوں کو آپ کی دعا سے بخشا جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس لیے یہ دعا کرتا تھا، میں اس لیے یہ دعا کرتا تھا کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے بے حد درجہ محبت فرماتے ہیں، تو محبوب کی رضا، محبوب کی خوشی حاصل کرنے کے لیے آپ کی امت کے لیے دعا کرنا تاکہ اللہ کے محبوب مجھ پر خوش ہو جائے، مجھے اپنا قرب عطا فرما دیں اور ان کی رضا نصیب ہو جائے۔ محبوب کی خوشی کے لیے میں اللہ کے حضور یہ دعا کیا کرتا تھا اے اللہ میرے نبی کی امت گناہگار ہے اس کو بخش دے۔ تو میری دعا پر ہر نماز کے بعد یہ کہا جاتا تھا اے عثمان تیری دعا کی وجہ سے میں اپنے نبی کی گناہگار امت میں سے 30,000 بندوں کو بخشتا ہوں، 30,000 بندوں کو بخشتا ہوں۔ یہ نہیں کہ ایک دن میں 30,000، ایک نماز کے بعد 30,000، 5 نمازوں کے بعد 30,000 بخشے جاتے، اور آپ کی ساری زندگی یہ دعا ہوئی اور آپ کی ہر نماز کے بعد اتنے لوگوں کو بخشا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہی تصوف ہے، یہی اولیاء ہمیں سکھاتے ہیں، اولیاء کی زندگیوں کا درس یہی ہے، مخلوق خدا کے ساتھ محبت، نبی کی امت کے ساتھ پیار، اپنے بیگانے سب کے ساتھ اللہ کی مخلوق سمجھ کر ان کے ساتھ محبت، یہی ہمیں درس دیتا۔ جو اپنے لیے پسند کرے مخلوق خدا کے لیے بھی وہی پسند کرے، جو اپنی جان کے لیے پسند ہو مخلوق خدا کے لیے وہی پسند ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں اس لیے آپ نے اپنی آخری زندگی میں، حضرت خواجہ عثمان حرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری زندگی میں اللہ کے حضور دعا کی اے اللہ اب زندگی کی آخر ہونے والی ہے، تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، ایک تو میرا وصال مکہ مکرمہ میں ہو اور میری قبر بھی وہیں بنے، اور دوسری تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرا بیٹا معین الدین یہ میری خدمت میں لگا رہا اور اس نے خدمت کا حق ادا کیا، میری صحبت میں رہ کر اس نے خدمت کا حق ادا کیا، میرے اس بیٹے کو، میرے اس مرید کو ولایت کی ایسی قسم عطا فرما جو کسی اور کو نہ ملے۔ آواز آئی اے عثمان ہم نے تیری اس دعا کو قبول کیا ہے، تمہارا وصال مکے میں ہوگا، تمہاری قبر مکے میں بنے گی، اور تمہارے اس مرید کو معین الدین چشتی کو وہ ولایت میں مقام ہم نے عطا کیا ہے، اور اس کو ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی ہے، اور اس کو کہہ دو کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر اجازت طلب کرے مدینہ میں جا کر، اور پھر جو ہے اس کو ہم نے ہندوستان کی ولایت عطا فرما دی۔ جب یہ جواب آیا تو حضرت خواجہ عثمان حرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے مرید کامل کو خواجہ غریب نواز ہند الولی عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو یہ ارشاد فرمایا بیٹا ہم نے اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کی ہے اور اللہ نے قبول فرمایا ہے، ہندوستان کی ولایت تیرے حوالے ہے، تمہارا مسکن اجمیر ہوگا، اور اللہ نے تجھے ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کسی اور کو نصیب نہیں ہوگا۔ آج دنیا کائنات خواجہ معین الدین چشتی کو جانتی ہے کہ وہ کون ہے، ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔
خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے گیا. جب حج کیا اور بیت اللہ شریف کے سامنے میرے شیخ کامل نے، میرے مرشد نے میرا بازو پکڑ کر عرض کی، اے اللہ معین الدین چشتی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر سے آواز آئی، ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے، ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا ہے. اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی خود فرماتے ہیں، جب میں حج بیت اللہ کے بعد مدینہ شریف میں حضور کے روضہ پاک کے سامنے پہنچا، میرے مرشد نے عرض فرمایا، اے معین الدین اپنے نانا جان محمد عربی کی بارگاہ میں سلام کرو. میں نے عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. قبر انور سے آواز آئی، وعلیکہ السلام یا معین الدین. اے دین کے مددگار تجھ پر بھی سلام ہو، اے دین کے مددگار تجھ پر بھی سلام ہو. اور پھر مرشد کے حکم پر مدینہ طیبہ حاضری دی اور ادھر سے ہی حکم ملا رسول اللہ کی طرف سے اجمیر میں چلے جاؤ. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پہلے لاہور آئے پھر اجمیر آئے. یہ میں سارا معاملہ یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ذکر میں، آپ کے ملفوظات میں اور آپ کی جو ہے وہ حالات زندگی میں بیان کر چکا ہوں. یہ اس لیے میں نے اشارتاً کہا ہے، آپ کی زندگی میں بیان کر چکا ہوں. آپ کا ہی وہ عطا کیا ہوا فیض، آپ کی ہی وہ مجالس، آپ کی صحبت میں رہ کر جو لکھی تھی وہ لے کر ہندوستان میں آئے. اور خواجہ عثمان حروانی کا فیض اور پورے ہندوستان کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی وجہ سے ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں میرے مرشد نے خواجہ عثمان حروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا، بیٹا 20 سال تک آپ نے اپنے مرشد کی خدمت کی، 20 سال تک اپنے مرشد کی خدمت کی اور ان کی صحبت سنگت اختیار کی. جب آخری وقت آیا تو فرمایا، بیٹا میں اب اعتکاف بیٹھنے لگا ہوں، تو فجر کی نماز کے بعد، اشراق کے بعد میرے پاس آ جایا کر، تاکہ میں تجھے کچھ جو ہے وہ ایسی معرفت کی باتیں لکھوا دوں جو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے رائے ہدایت بن جائیں. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں، میں روزانہ اشراق کے وقت اپنے مرشد پاک کے سامنے چلا جاتا، ان کے پاس بیٹھ جاتا اور وہ مجھے جو حکم فرماتے وہ میں لکھتا. تقریباً 28 مجالس قائم ہوئی، 28 دن مجالس قائم ہوئی. آپ نے خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مرشد کے ملفوظات لکھے، قلم بند کیے اور اس کا نام رکھا اس مجالس کا، یعنی جو مجلس برخاست ہوتی مرشد اور مرید اور پیر کے جو ہے وہ پاس قرآن و سنت کی جو علوم جو ہے وہ آپ لکھواتے تھے، معرفت کی باتیں لکھواتے تھے، وہ 28 مجالس، اس کا نام حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے رکھا انیس الارواح، جو آج بھی ملتی ہے اور بڑی بہترین کتاب ہے. اس میں بہت ہی حقیقت کی باتیں اور جو ہے وہ معرفت کی باتیں ہیں جو حضرت خواجہ عثمان حروانی نے اپنے جو ہے وہ مرید خواجہ معین الدین چشتی کو لکھوائی. وہ 28 مجالس ہے انیس الارواح، جو آج بھی بہترین رائے ہدایت ہمارے لیے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ جب 28ویں مجلس ہوئی، یعنی آخری مجلس ہوئی، تو آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان حروانی فرمانے لگے، بیٹا کل ذرا جلدی آ جانا، بیٹا کل ذرا جلدی آ جانا، کیونکہ کل ہماری نگاہ جس پر پڑے گی وہ جنت میں چلا جائے گا. کل ہماری نگاہ جس پر پڑے گی وہ جنت میں چلا جائے گا، لہٰذا کل تھوڑا جلدی آ جانا. آپ نے جب یہ اپنے پیر و مرشد سے بات سنی تو آپ حجرے سے نکلے، دروازہ بند ہو گیا. آپ گلی کوچوں سے بازاروں میں یہ آواز، یہ صدا بلند کرتے جا رہے ہیں، اے لوگو سنو سنو، غور کے ساتھ سنو. یہ نہیں کہا تھا پیر و مرشد نے کہ لوگوں کو لے آنا، فرمایا تھا کل ہماری نگاہ جس پر پڑے گی وہ جنتی ہے. یہ نہیں فرمایا تھا کہ لوگوں کو جمع کر لینا. لیکن پیر و مرشد کے کہنے پر جب آپ باہر نکلے تو اعلان عام کرنا شروع کر دیا خواجہ غریب نواز نے، اے لوگو
سنو سنو غور کے ساتھ سنو، کل کا دن ضائع مت کرنا، اور صبح صبح اشراق سے پہلے ہی میرے مرشد خواجہ عثمان ہرونی کے حجرے پاک کے سامنے آ جانا، کیونکہ ان کا حکم ہے کہ جس پر آج میری نگاہ پڑے گی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اے لوگوں سنو سنو، غور کے ساتھ سنو، کل کا دن ضائع نہ کرنا۔ کل اس طرح ہوگا، گلی کوچے بازاروں میں یہ صدا جو ہے وہ عام کرتے ہوئے، اور صبح جب آپ اشراق سے پہلے اپنے پیر و مرشد کے جناب حجرے کے سامنے پہنچے، دیکھا عوام بے شمار، یعنی لوگوں کا تانبا بندھا ہوا ہے، مجمع کثیر ہے۔ جب دروازہ کھولنے کے لیے حضرت خواجہ عثمان ہرونی اپنے دروازے کو کھولنے کے لیے اٹھے، دل میں خیال تھا کہ میرا مرید معین الدین چشتی آیا ہوگا، دروازے پر کھڑا ہوگا، انتظار کر رہا ہوگا۔ دروازہ جو ہی مرشد نے کھولا، باہر دیکھا تو عوام کا مجمع کثیر تعداد میں تھا۔ دیکھ کر فرمایا معین الدین یہ کیا؟ عرض کیا حضور جب آپ کا ہی فرمان تھا کہ جس پر میری نگاہ پڑے گی وہ جنت میں چلا جائے گا، دل میں خیال کیا میں اکیلا مرشد کی نگاہ کے سامنے جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں۔ دل نے خیال کیا نبی کی ساری امت کو لے جاؤں، مرشد موج میں ہے، میں اکیلا جنت میں جاؤں بلکہ سارے میرے ساتھ چلے جائیں، سارے میرے ساتھ چلے جائیں۔ یہی تو تصوف تھا، یہی تو اولیاء کی تبلیغ ہے، یہی تو اولیاء کا مشن ہے۔ وہ نہیں سوچتے بڑا ہے چھوٹا ہے، چودھری ہے غریب ہے، امیر ہے کیا ہے، کمی ہے یا کہ چودھری ہے، وہ نہیں یہ دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں اللہ کا بندہ ہے، آدم کا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، مخلوق خدا ہے۔ تو اس لیے یہی اولیاء کا درس ہوتا ہے۔ اس لیے تو ان کے دربار پر ہر خاص و عام، ہم بڑا چھوٹا، ہر محکمے کا بندہ، ہر کیٹاگری کا بندہ، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، ایک ہی صف میں بیٹھے ہوئے وہ لنگر کھا رہے ہوتے ہیں اور فیض پا رہے ہوتے ہیں۔ اولیاء کے درگاہوں سے ہمیں یہ کچھ ملتا ہے۔ اولیاء کے درگاہ میں تخصیص نہیں ہوا کرتی، اولیاء کی دربار میں تخصیص نہیں ہوتی کہ یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ چودھری ہے، اور یہ جو ہے وہ کمی ہے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ بادشاہ، یہ گدھا ہے۔ اس کے نزدیک بادشاہ گدھا سب برابر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا قرب یافتہ، انعام یافتہ ہوتا ہے۔ اس کی نگاہ سب پر اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے پڑتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا حضور جب آپ کا یہ فرمان تھا تو میں سب کو لے آیا، میں سب کو لے آیا۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اے معین الدین اب تو سمجھ گیا کہ تصوف کیا ہے، اب تو سمجھ گیا کہ تصوف کیا ہے، مخلوق خدا سے کس طرح محبت ہوتی ہے، اپنے سے بڑھ کر ہوتی ہے، اپنی ذات سے بڑھ کر۔ اب سینے سے لگایا اور مرتبہ کمال تک پہنچا کے رکھ دیا، مرتبہ کمال تک پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، آپ کی چند ایک، کیونکہ وقت جو ہے وہ بالکل قلیل ہے، آپ کی چند ایک کرامات کا بھی ذکر کرتا چلا جاتا ہوں۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس ایک بزرگ نہایت ہی ضعیف بوڑھا لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا، مجمع بیٹھا ہوا تھا صوفیاء کا، درویشوں کا، آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے آ کر عرض کیا حضور 30 سال ہو گئے میرا بیٹا گم ہو چکا ہے، تلاش کے باوجود نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا اچھا، مراقبے میں سر مراقبے میں ڈالا، آنکھیں بند کی۔ فرماتے ہیں بعض بزرگان دین کہ ہم دنیا کو اس طرح دیکھتے ہیں، پوری دنیا کو جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے، اس طرح پوری دنیا کو دیکھتے ہیں، اس طرح پوری دنیا کو دیکھتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو جب مرشد نے فرمایا تھا کہ سورت اخلاص پڑھو تو 10,000 جب پہلے دن پڑھی، دوسرے دن پڑھی، تیسرے دن پڑھی، پوچھا کہاں پہنچے ہو؟ انہوں نے کہا تھا زمین کی تہوں سے لے کر عرش عظیم کے اوپر تک سب کچھ دیکھتا ہوں، سب کچھ دیکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، آپ نے فرمایا جب اس بابے نے کہا کہ 30 سال ہو گئے بچہ جو ہے گم ہے، تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملا، آپ نے مراقبہ کیا اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی اور فرمایا بابا جی گھر چلے جاؤ، آپ کا بیٹا آ جائے گا، گھر چلے جاؤ، آپ کا بیٹا آ جائے گا۔ بابا گھر کی طرف رخصت ہوا، رستے میں پہنچا، کسی نے بتا دیا بابا جی آپ کا بیٹا گھر میں موجود ہے۔ بابا گھر میں پہنچا، بیٹا موجود تھا، بیٹے کو ساتھ لیا، خواجہ عثمان ہرونی کے پاس
اور جس وقت جا کر سلام عرض کیا اور سلام عرض کرنے کے بعد پوچھا حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے، بیٹا کہاں تھے تم، کہاں تھے؟ اس نے تمامی حضرات کے سامنے کہا حضور مجھے جنات اٹھا کر لے گئے اور عین سمندر کے اندر تخت کے اوپر مجھے بٹھایا ہوا تھا اور عرصہ 30 سال سے میں وہیں تھا، لیکن آپ جیسی صورت شکل والا بزرگ آج وہ میرے سامنے آیا، اس نے زنجیر، جس زنجیر کے ساتھ مجھے باندھا ہوا تھا اس کو کاٹ دیا اور مجھے کہا آنکھیں بند کر۔ جب میں نے آنکھیں بند کی اور اس نے مجھے پکڑا اور مجھے گھر پہنچا دیا، اور جب کہا کہ آنکھیں کھول، جب میں نے کھولا وہ بزرگ نہیں تھے، میں اپنے گھر کے اندر تھا، لیکن اس کی شکل آپ جیسی تھی، اس کی شکل آپ جیسی تھی، جس نے زنجیر توڑی، سمندر کے اندر سے اٹھایا اور گھر پہنچایا۔ اور آگے کچھ کہنے لگا تو آپ نے فرمایا رک جا، تو وہ بابا آپ کے قدموں میں گرا اور کہنے لگا دیکھو مردان خدا کس قدر قدرت اور طاقت رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو چھپائے ہوئے، اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں، یعنی طاقت اتنی ہے کہ کہاں سے بچے کو کہاں پہنچا دیا، لیکن چھپانا آجزی کیسی ہے کہ بندوں کے اندر اپنے آپ کو زہر نہیں کرتے بلکہ چھپایا ہوا ہے۔ اس طرح کی ایک اور بات، حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سفر کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے تو قریب دیکھا آتش کدہ تھا، مجوسی حضرات آگ کے پجاری وہ آگ کو پوجتے تھے، پتہ چلا کہ یہاں آتش کدہ ہے، مجوسی حضرات آگ کے پجاری ہیں، آگ کو جو ہے پوجتے ہیں۔ آپ قریب چلے گئے، آپ نے دیکھا آتش پرستوں کا سردار تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے کرندے ساتھ ساتھ آگ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آگ کو پوجتے ہیں۔ قریب ہی ایک بچہ ہے، اس کی عمر 7 سال ہے، جو بادشاہ کا اس سردار کا بچہ تھا۔ آپ نے جا کر اس سردار کو کہا اے آتش پرست، اے آگ کے پجاری، تم کو یہ کیا فائدہ دیتی ہے؟ یہ تو تھوڑے پانی سے بجھ جاتی ہے، تم قادر مطلق کو کیوں نہیں پوجتے؟ اللہ کی ذات کو کیوں نہیں مانتے؟ جبکہ تم اس کے پجاری ہو، نہ ہی بلکہ ایک تھوڑے سے پانی سے بجھ جاتی ہے۔ تو اس کے سردار نے، آگ کے پجاریوں کے سردار نے کہا کہ یہ ہمارے مذہب کے نزدیک بہت ہی جو ہے فضیلت کا درجہ رکھتی ہے، لہٰذا ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، کئی سالوں سے ہم اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، اگر کئی سالوں سے تم اس کی پرستش کرتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، اس کو پوجتے ہو، اس کو الہ مانتے ہو، تو پھر چاہیے تو یہ کہ جس کو تم الہ مانو یہ تمہیں نقصان نہ پہنچائے، ذرا اپنا ہاتھ اس آگ کے اندر ڈالو۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں ہاتھ ڈالوں یہ جلا دے گی، آگ کا کام ہے جلا دینا۔ فرمایا جب تو اس کو پوجتا ہے اور یہ تجھے نقصان دیتی ہے، فائدہ نہیں دیتی، تو پھر تو اس کو کیوں پوجتا ہے؟ اور پھر فرمایا جب کہ یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے وہ تو نہیں جلاتی، یعنی اس کے حکم کے تابع، نہ یہ خود جلاتی ہے اور نہ ہی یہ جو ہے وہ خود نقصان پہنچاتی ہے، نہ فائدہ دیتی ہے، لہٰذا یہ اللہ کے حکم کے تحت ہے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ جو ہے اس کا کام ہی جلانا ہے، اس کا کام ہی جلانا ہے، بذات خود یہ جلاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ بذات خود جلاتی ہے پھر دیکھ، اسی کے بچے کو پکڑا، 7 سال کے بچے کو، حضرت خواجہ عثمان ہرونی اس کے سامنے اور اس کے مریدوں کے سامنے، چاہنے والوں کے سامنے، اس آگ کے بہت بڑے جو ہے وہ آتش کدہ کے اندر آپ چلتے ہوئے اندر داخل ہو گئے اور ان کی نظروں سے غائب ہو گئے، اور یہ پڑھتے جا رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ جب آگ گلے گلزار ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کے حکم سے، کیونکہ جب ان کو نار نمرود میں ڈالا گیا تھا، آپ یہ آیت پڑھتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ 4 گھنٹے تک بعد جو ہے آتش کدے کے آتش پرست واو ویلا کرتے رہے، چیخو پکار کرتے رہے۔ ان کا چیخو پکار اپنے بچے کی وجہ سے تھا، خواجہ عثمان ہرونی کی وجہ سے نہیں تھا، کیونکہ سردار کا بچہ آگ کے اندر آپ اٹھا کر لے گئے تھے، اس لیے وہ پیٹ رہے تھے کہ بابا خود بھی آگ میں جلا اور ہمارے بچے کو بھی اس نے جلا دیا۔ 4 گھنٹے کے بعد جب آپ باہر نکلے، بچہ بھی صحیح سلامت تھا، آپ بھی صحیح سلامت تھے۔ آتش کدوں نے، آتش کدے کے پجاریوں نے، ان مجوسیوں نے کہا بابا یہ کیا؟ کہا میں نے کہا ہے کہ آگ اللہ کے حکم کے تابع ہے، جب اس کا حکم ہوتا ہے تو جلاتی ہے، جب اس کا حکم ہوتا ہے تو
نہیں جلاتی، لہذا یہ خود کچھ نہیں کر سکتی، ہر شے اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ تو ان مجوسیوں نے آپ پر جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور آپ کے مریدین میں سے ہوئے، یعنی وہ تمامی حضرات انہوں نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں، اسی طرح فرماتے ہیں آخری بات، کرامات آپ کی بے شمار ہے۔ فرماتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں میرے پڑوسی کا انتقال ہو گیا اور ان کو جنازہ پڑھانے کے بعد قبر میں دفن کیا گیا۔ جب قبر میں دفن کیا گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس کی قبر میں عذاب کے فرشتے آ گئے، میں نے دیکھا اس کی قبر میں عذاب کے فرشتے آ گئے، اور جب آواز اپنے جو ہے وہ عذاب کے فرشتے پہنچے تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہرمنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی تشریف لے آئے، اور انہوں نے آ کر فرمایا اے فرشتوں اس کو چھوڑ دو، اس کو کچھ نہ کہو، یہ میرا مرید ہے، یہ میرا مرید ہے۔ کہتے ہیں کہ پیر کیوں پکڑتے ہو؟ پیر پکڑنے کی وجہ یہی ہے جیسے تم دنیاوی معاملات میں اپنے رہبر کو تلاش کرتے ہو جس کی وجہ سے کام کا ہنر آ جائے، ہم پیر کو اس لیے تلاش کرتے ہیں، پکڑتے ہیں کہ دین و دنیا میں نفس سے حفاظت ہو جائے، شیطان کے حملوں سے حفاظت ہو جائے، قبر میں بھی جا کر لجپال کی نگاہ ہو جائے، معاشر کے میدان میں بھی لجپال کی نگاہ ہو جائے، اور اس کی وجہ سے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے اور دین اور دنیا اور آخرت میں کامیابی مل جائے۔ کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ لگ جاؤ۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو اور میری طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ یہ مرشد جو ہوتا ہے یہ وسیلہ ہوتا ہے، اللہ کے حضور پہنچنے کا وسیلہ ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بلکہ ہر نمازی نماز کے اندر پڑھتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں سیدھا رستہ دکھا اور ان لوگوں کا رستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہے، جن پر تیرا فضل ہے، ان لوگوں کا رستہ ہمیں عطا فرما، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن کے اوپر جو گمراہ ہیں اور جو ذلت اور رسوائی کا سبب بنے ہوئے ہیں، ان کا رستہ ان سے محفوظ رکھ، ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا رستہ دکھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور جو انعام یافتہ میرے بندے ہیں جن پر میں نے اپنا فضل کیا ہے، میں نے اپنا کرم کیا ہے، جن پر میں نے اپنی مہربانی کی ہے، جن پر میں نے اپنی معرفت کے جو ہے دروازے کھولے ہیں، وہ ہیں انبیاء کے گروہ، وہ ہیں شہداء کے گروہ، وہ ہیں جو ہے وہ صدیقوں کے گروہ، اور وہ ہیں اولیاء اللہ کے گروہ۔ فرمایا یہ چار ایسے گروہ ہیں جن پر ہمارا فضل ہے، کرم ہے، انعام ہے، نبیوں کا گروہ، صدیقوں کا گروہ، شہداء کا گروہ اور ولیوں کا گروہ۔ ہم اس لیے ان سے محبت کرتے، ہم اس لیے ان سے محبت کرتے، یہی صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا رستہ ہے اولیاء اللہ کا۔ تو فرماتے ہیں خواجہ عثمان ہرمنی آگے اور انہوں نے کہا فرشتوں اس کو چھوڑ دو، یہ میرا مرید ہے۔ تو پھر آواز آئی اے خواجہ عثمان ہرمنی یہ آپ کا مرید تو ہے لیکن ہم اس پر عذاب کریں گے کیونکہ یہ آپ کے برخلاف تھا، یہ آپ کے برخلاف تھا۔ لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ماں پہ جو ہوتے ہیں نا وہ چاہے اولاد جتنی مرضی گندی ہو، ماں پہ تو ماں پہ ہی ہوتے ہیں۔ تو جو پیر ہوتا ہے وہ مرید کے سر کے اوپر چڑھا رہتا ہے کیونکہ مرید جو ہوتا ہے وہ اس کا بیٹا ہوتا ہے اور وہ تو ماں باپ سے بڑھ کر اس سے محبت کرتا ہے۔ جیسے آقا اپنی امت سے محبت فرماتے ہیں ایسے پیر اپنے مریدوں سے محبت کرتا ہے، چاہے اس کی اتباع کرے نہ کرے۔ اگر اتباع کرے گا تو مقام ولایت تک پہنچے گا، نہ کرے گا تو پھر بھی جو ہے مرید تو ہے۔ فرمایا بے شک یہ مخالف تھا، مجھے پتہ تھا، میرے خلاف تھا، لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ میں میرا دامن تھا، اس کے ہاتھ میں میرا دامن تھا
میں تمہیں کہتا ہوں اس کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد فرشتوں نے اس سے عذاب دور کر دیا، یعنی اس کو عذاب نہ دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ قبر کے اندر دیکھا کہ اس مردے کے اوپر عذاب اس وجہ سے نہ ہوا کہ وہ خواجہ عثمان ہرونی کا مرید تھا، یعنی میرے پیر کا مرید تھا۔ آخر جو آیا اس نے جانا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 6 شوال معظم 617 ہجری مکہ شریف کی دھرتی پر آپ کا وصال ہوا۔ 91 سال آپ نے عمر پائی، 827 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ آپ کا فیض پوری دنیا پر جاری و ساری ہے۔ آج بھی آپ کا مزار پر انوار شریف مکہ کے محل کے اندر آج بھی جو ہے موجود ہے۔ اللہ آپ کے فیوز و برکات کو پوری دنیا پر جاری و ساری فرمائے، آپ کے فیوز و برکات میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائے، آمین وما علیہ آمین۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔